नाज़रीन भली कार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कयूं त मुल्क में हिक माठार खां पोइ दहशत गर्द ॿीहर ॼण त ताक़तवर थी रहिया आहिनि। ॿीहर उहे हलां करे रहिया आहिनि, हमला करे रहिया आहिनि, सिक्योरिटी फोर्सिस ते हमला करे रहिया आहिनि, सिक्योरिटी फोर्सिस जी गाॾियुनि ते, चेक पोस्टुनि ते हमला करे रहिया आहिनि। हिकु भेरो ॿीहर जेका दहशत गर्दी आहे उन जे वाक़िअनि में वाध नज़र अचे पई। हिन हुकूमत खां पहिरियां, इतिहादी हुकूमत खां पहिरियां PTI जी हुकूमती दौर में पाबंदी मड़ियल तंज़ीम TTP सां ठाह जूं ॻाल्हियूं हलंदियूं हुयूं। जंगबंदीअ जो ठाह थियो हो, उनखे पार्लियामेंट में कोन पियो आंदो वियो, उनखे ॻुझो रखियो पियो वियो, इन क़िस्म जूं शयूं बि हुयूं। हाणे बि ज़रियनि खां इन क़िस्म जूं ख़बरूं अचनि पियूं त दहशत गर्द अफ़गानिस्तान ताईं फ़िज़ाई रस्तो घुरण जी डिमांड कनि पिया ऐं बाहिफ़ाज़त रस्तो घुरण जी डिमांड कनि पिया। इन करे हू प्रेशराइज़ कनि पिया। मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि। दहशत गर्दी जे वाक़िअनि में जेके असांजा सिक्योरिटी जा जवान आहिनि, अहलकार आहिनि, ऑफिसर्स आहिनि, आम शहरी आहिनि, उन्हनि जूं कुर्बानियूं जेके आहिनि उहे थियनि पियूं, उहे कुर्बानियूं ॾियनि पिया, उन्हनि जी जान जा नज़राना ॾियनि पिया। इतिहादी हुकूमत जी हिन वक़्तु पॉलिसी कहिड़ी आहे? इतिहादी हुकूमत दहशत गर्दी खे ॿुंजो ॾियण जे लाइ कहिड़ो लाइ अमल जोड़ींदी या जोड़े रही आहे? हिन वारे सां सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तर्ज़ निगारनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि आमिर वसीम साहब असां सां हिन वक़्तु प्रोग्राम में गॾु आहिनि। आमिर साहब, खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, कैसे देख रहे हैं एक अरसे के बाद बीच में ये जो सिलसिला था दहशत गर्दी का, वाक़यात जो थे ये रुक गए थे और PTI के दौरे हुकूमत में हमें आपको ये भी बातें सुनने में आई कि एग्रीमेंट्स हुए हैं, जंग बंदी के हवाले से बातचीत हुई है और पिछले कुछ दिनों से ये वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसी? और पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो वाक़यात हो रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही आखिरी दिनों में ये वाक़यात शुरू हो गए थे और चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे उनके ऊपर हमला हुआ था, बलूचिस्तान में भी हमला हुआ था और कराची में भी हमला हुआ था, सुसाइड अटैक हुआ था, जो चाइनीज़ ट्रेनिंग कोर्स हो रहा था। तो ये वाक़यात जो है ये एक तसलसल है। हाँ ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए गैप आया था, लेकिन वो जो गैप आया था, अगर आपको याद हो तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर में जो एक नेशनल एक्शन प्लान जो इन्होंने तरतीब दिया था उसको बड़ा विगरसली इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था और तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी। और जिस वक्त ये वाक़यात इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दोबारा शुरू हुए तो जो मौजूदा हुकूमत है ये उस वक्त अपोजिशन में थे, तो ये यही हमेशा शोर मचाते थे और कहते थे कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। साथ ही वो हमेशा ये भी एक डिमांड करते थे कि इस पर एक पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए, ब्रीफिंग होनी चाहिए। तो अब जबकि वो खुद हुकूमत में है और इन वाक़यात में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, तो इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अभी तक इस हवाले से, सिक्योरिटी ब्रीफिंग के हवाले से या पार्लियामेंट के सेशन के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और पूरी की पूरी हुकूमत जो इस वक्त लाहौर में बैठी हुई है और एक सियासी जो इस वक्त मुल्क में जो इस वक्त कशमकश चल रही है, यानी उनकी प्रायोरिटीज जो है वो कुछ और हैं। इस वक्त तमाम हमारी जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई है, दहशत गर्दी है, इसके हवाले से हमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। सही। आमिर साहब, देखें आपको भी पता है कि एक अरसे दराज से, इसको हम अरसे दराज कह लें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये सियासी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम चला आ रहा है। मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं और बढ़ जाते हैं खुदा न ख्वास्ता, तो हमारी हुकूमत कैसे निपटेगी? क्योंकि हम पहले से ही बहरानों के उसमें हैं, दलदल में हैं और अवाम भुगत रहे हैं, अवाम पिस रहे हैं। तो ये हमारी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत कैसे इसको फेस करेगी? क्या कोई आपको लाएअमल, कुछ सीरियसनेस नज़र आ रही है आमिर साहब? यही मैं बात कर रहा हूँ अली रज़ा साहब की कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। अभी तक दहशत गर्दी के हवाले से हमने कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, अभी हमें आपने हमारी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में भी चेंज आया है, नए आर्मी चीफ आए हैं, तो उधर भी हमने अभी तक कोई इस हवाले से ब्रीफिंग या मीटिंग के हवाले से नहीं सुना। ना ही हमारी सियासतदानों ने अभी तक कोई कोशिश की है इस हवाले से, क्योंकि दहशत गर्दी के खिलाफ जो ये जैसे आपने खुद कहा कि अगर हम इसके माजी में जाएं तो ये कोई आज की बात नहीं, तो 20-22 साल हो गए हमें इसके अंदर जो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है। बिल्कुल।
اس میں کبھی تیزی آ جاتی ہے، کبھی کمی آ جاتی ہے، اور بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ جو طالبان ہیں یا جو بھی ملیٹنٹس ہیں، جو بھی دہشت گرد گروپس ہیں، وہ اپنی مرضی سے جب وہ سیز فائر کرنا چاہیں سیز فائر کر دیتے ہیں، جب وہ حملے کرنا شروع کر دیں حملے کر دیتے ہیں۔ ہماری جانب سے ابھی تک کوئی اس حوالے سے ہم کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت میں مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی تو اس وقت بڑا شور مچا کہ جی پارلیمنٹ کو معلوم ہی نہیں ہے اور کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کسی انٹرویو میں کوئی غیر ملکی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ ڈسکلوز کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد ابھی بھی جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وہاں پر انہی کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور سب سے زیادہ جو انفلٹریشن ہو رہی ہے وہ بھی افغانستان کی طرف سے جو ہے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ افغانستان کی طرف سے بھی ہماری بارڈر پر حملے بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ سے فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، جب تک اسمبلی نہیں جاتی جب تک تو کم از کم حکومت ہے، تو پی ٹی آئی بھی اس میں آن بورڈ ہو۔ ہماری تمام جماعتیں جس طرح ماضی میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد بیٹھے تھے اور نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، تو ایک نئے سرے سے میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس نیشنل ایکشن پلان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں دوبارہ یہ سر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت افغانستان کی صورتحال بھی مختلف تھی، وہاں پر حکومت کوئی اور تھی، اب تو وہاں حکومت بھی طالبان کی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس وقت ایک نئے جسے کہنا چاہیے نئے سرے سے دوبارہ نیشنل ایکشن پلان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ کا اچھا عامر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے ناظم الامور صاحب جو تھے افغانستان میں، تو ان پر بھی حملہ ہوا، وہاں پر بھی ایک جوان جو ہے سپاہی وہ شہید ہوا تھا، اور وہ معجزانہ طور پر وہ جو ہیں وہ محفوظ رہے، ناظم الامور صاحب جو تھے ہمارے۔ تو وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے، اور سرحد پار سے بھی یہ فائرنگ اور گولہ باری ہوتی ہے، شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ لکی مروت میں تھانے پر حملہ ہوا، اس میں بھی شہادتیں ہوئیں، 4 اہلکار جو تھے وہ شہید ہو گئے، 4 زخمی بھی ہوئے۔ تو مطلب یہ دہشت گرد جو ہیں اس وقت پابندی تو ہے، مطلب ایک کالعدم تنظیم ہے ٹی ٹی پی، تو کیا مطلب یہ ممکن ہے کہ ان سے دوبارہ بات چیت کی جائے، یا مطلب جو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کیا نیگوشیشنز اور بات چیت کا جو عمل ہے وہی بہتر ہے، کارگر ہے، یا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو روایتی ایک طریقہ ہے طاقت کے استعمال کا وہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں ماضی کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ ان کو طاقت سے ہی ہمیں نمٹنا پڑے گا، کیونکہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس کا وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے، اور صرف عارضی طور پر ہی اس کا سیز فائر یا ایک خاموشی ہوتی ہے، لیکن جو ہی مذاکرات میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے یا ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر ڈالنا ہوتا ہے تو پھر وہ حملے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے طور پر کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسے گروپس ہیں، کیونکہ گروپس بھی بے شمار ہیں ان کا، تو اگر ہم گننا شروع کریں ان کے اندر بھی ڈویژن ہے، تو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہتھیار پھینک کے اور بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بات چیت بالکل کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہارڈ کور گروپس ہیں جو کہ حملے کر رہے ہیں اور ذمہ داری بھی لیتے ہیں ان کے خلاف تو میرا خیال ہے کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کے لیے سافٹ کارنرز ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، جو ہماری ریلیجس جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، تو یہ اس کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو اسمبلی کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، محسن داور جو ہیں وہ تو مسلسل کو پچھلے 1-1.5 سال سے میں ان کو اسمبلی میں تقریر کرتے سن رہا ہوں، اور وہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ ری گروپ ہو رہے ہیں وہاں پر یہ ملیٹنٹس جو ہیں، اور وہاں پر دوبارہ اس کا جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی نہ پچھلی حکومت نے جتنے عرصے وہ حکومت میں رہے اپنے آخری دنوں میں، اور نہ ہی اس نئی حکومت نے، ان کو بھی آئے ہوئے 8-9 مہینے ہو گئے، اس دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے کوئی سیریس ڈیبیٹ ہوتی ہوئی نہیں دیکھی پارلیمنٹ کے اندر یا کسی بھی لیول پر۔ اور رضا ربانی صاحب بھی شور مچا، ہر ہفتے 10 دن بعد وہ ایک بیان ایشو کر دیتے ہیں اپنی پیپلز پارٹی کی جانب سے، حالانکہ پیپلز پارٹی سے کافی ان ہے، فارن منسٹر کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ہنا ربانی کا ابھی خود افغانستان ہو کر آئی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، صحیح، اور ان کے آنے کے بعد ہی یہ سارے حملے ہو رہے ہیں۔ تو ان کو میں یہی بات کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت یہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش چل رہی ہے، پنجاب اسمبلی جائے گی نہیں جائے گی، تمام توجہ جو ہے اس وقت لاہور میں، ہمارے سیاستدان بھی جا کے لاہور میں بیٹھ گئے، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سب کی جو آپ اس کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیں گے تو اس کا فائدہ جو ہے پھر یہ دہشت گرد جو ہیں وہ اٹھائیں گے ساری صورتحال۔ صحیح۔ عامر صاحب آخری سوال ہے
کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی یہ حوالہ دیا کہ جب وہ حزب اختلاف میں تھے تو شور مچاتے تھے، لیکن آج وہ خود حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نیشنل ایکشن پلان کی بات کہیں سے نہیں آ رہی، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات تو وہی ہیں کہ اس وقت پرائرٹیز کچھ اور ہیں. اس وقت ایک معیشت ہے اور ایک ملک کی جو سیاست چل رہی ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. اس وقت ان کی ترجیحات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں. اس وقت جو دہشت گردی ہے، کیونکہ شاید غالباً بدقسمتی سے خدا نہ خواستہ ابھی تو یہ دہشت گردی صرف ہمارے ریموٹ ایریاز میں، دور دراز میں بھی، اگر یہ اربن ایریاز شہروں میں پہنچے گی تو پھر اس کے اور زیادہ نقصانات ہوں گے. تو کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہاں سے نکل کے شہروں میں آئیں اور یہاں پر آ کر کوئی کارروائی کریں؟ ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے اپنی معاملات کے مطابق گزار رہے ہیں، تو ان کو فوری طور پر اس کو روکنے کے لیے ابھی یہی وقت ہے کہ یہ کارروائی کریں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. بہت شکریہ عامر وسیم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام جاری ہے، وٹھوں دا بریک.